سبسکرائب کیجیے اردو انفو چینل کو اور گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے پاؤں پڑھ کے ان کو اللہ کا راستہ بتاتے۔ لاہور میں ایک لڑکی بدنام زمانہ ہے، وہ میں نے ایسے ہی اسے سلام دعا کر ماشاءاللہ 5 وقت نمازی بن گئے۔ تو وہ ایک جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میں لاہور میں ہوں، مل سکتی ہو آ کے؟ اس نے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں، 10 بجے فارغ ہوں۔ میں نے کہا اچھا بیٹی، جب فارغ ہو جاؤ نا پھر آ جانا، میں تیرا انتظار کروں، چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا۔ یہ ہے کوئی 8 بجے کے بعد، 9 بجے پوری شوٹنگ ٹیم، باقی اداکار، ڈائریکٹر، کیمرہ مین سارے وہاں پہنچ گئے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا ہے تم تو کہہ رہی تھی میں 10 بجے فارغ ہو گئی۔ وہ کہنے کہ میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا۔ وہ ڈائریکٹر بھی سامنے بیٹھا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو تو مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا شوٹنگ آف کرو، اور پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک طوائف کو بیٹی کہتا ہے۔ وہ سارے مجھے ملنے آ گئے، سارے۔ صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں، ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے، کوئی بیگ اٹھائے، کوئی آگے چلے، کوئی پیچھے چلے، کوئی چائے پیش کرے، کوئی روٹی پیش کرے۔ شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا، موتی طوائف کے پاس گئے تھے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 1831۔ تو 1831 سے پہلے کا زمانہ، یعنی 1810-20 کا زمانہ لگا لو، جب وہ دلی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، اور میں ان طوائفوں کے گھروں میں گیا، ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی ہمدردی، دلداری کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی، انہیں گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو اب 8-9 سال ہونے کو ہیں، تو لمبے کے بازار حسن میں ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں طوائفیں آ کے تعلیم میں بیٹھ، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، ان کے کلمے یاد کروائے، وضو نہیں پتہ تھا وضو کروائے، نماز کا نہیں پتہ تھا نماز سکھائی۔ اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں، کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گے، میں نے ان کا خرچہ لگا دیا، وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہے کہ میں اسے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں گا۔ اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے، بہت مظلوم طبقہ ہے، بہت مظلوم طبقہ۔ مرد کی ہوس پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہوتا ہے، سردار صاحب بھی ہوتا ہے، مہر صاحب بھی ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا کالر سفید رہتا ہے، لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، پھر 7 سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا۔ اور یہ داغ لگانے والے سارے عیاش لوگ، جن کی عیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا۔ ایک ماں